بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں وسیب اللہ سرگانی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج۔ میں تمام ویورز کو ویلکم کرتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں خبروں کی جانب، جس میں پہلی خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک اجلاس میں کہا ہے کہ میں آئی ایم ایف کے سہارے ڈھونڈنے والا بندہ نہیں ہوں۔ آگے بھی جو تفصیلات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس کے بعد آ جاتے ہیں جی بشرا بی بی نے عدت کیس میں سزا معطلی کی درخواست دائر کر دی۔ اس کے بعد جی حتیٰ کہ عزت کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، سندھ حکومت نے کرپشن کی کو صنعت کا درجہ دے دیا، خالد مقبول صدیقی۔ پی ٹی آئی ایم پی اے کا چلان کرنے والے ٹریفک پولیس اہلکار معطل۔ اب آ جاتے ہیں پہلی خبر کی جانب، جو ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں۔ نواز شریف صاحب نے آج لائف سٹاک کا ایک مریم نواز نے اجلاس بلایا اور اس میں نواز شریف صاحب نے کہا، خطاب کیا اور لوگوں کو کہا کہ میں نے کوئی آئی ایم ایف کا سہارا ڈھونڈنے والا انسان نہیں ہوں۔ میں نے آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ دیا تھا 2017 میں یا 16 میں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو عمران خان میرے اوپر طنز کرتے تھے، جی جو میٹرو بس ہے اس کو جنگل بس کہنے والے ملک اجاڑ کر چلے گئے، ان کی شرطوں سے غریب کیوں متاثر نہیں ہوں گے؟ میں تو گھر گھر بجلی پہنچا گیا تھا۔ انہوں نے اور بھی کہا کہ جنگل بس کہنے والے اربوں روپے کھا کر غائب ہو گئے۔ پشاور میٹرو بس خربوں کی انکوائری سامنے نہیں لائی گئی، جو میٹرو بس ہے اس کی خربوں روپے کی انکوائری ہے وہ بھی سامنے نہیں لائی گئی۔ جس کے بعد نواز شریف کہتے ہیں کہ پرویز مشرف دنیا میں سے چلے گئے، شکوہ اب کیا ہوگا؟ کیا وجہ تھی کہ پرویز مشرف نے حکومت کو باہر پھینکا؟ ایٹمی بٹن دبانے پر اور 6 ایٹمی دھماکے کرنے والے وزیر اعظم کو یہ صلہ دیا گیا۔ جو نواز شریف صاحب نے 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے تو ایٹمی پاور بنا تھا اس ٹائم پاکستان، تو پھر مشرف نے نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کر دی تھی۔ جس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو حق اور سچ کا ہوتا ہے بات، حق اور سچ ان کا ساتھ قوم کو بھی دینا چاہیے، مجھے قوم سے بھی گلہ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جو شیخ سلمان عباسی نے بہادری سے جیل کاٹی اور میرا ساتھ دیا، مہنگائی کم اور سٹاک مارکیٹ بے مثال طور پر اوپر جا رہی ہے۔ شہباز شریف بہت محنت اور خلوص نیت سے کام کرتے ہیں۔ تو جس کے بعد انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو بھی شاباش، آٹا اور گندم کی قیمت نہ بڑھنے میں ان کا بھی کردار ہے، ثابت ہے کہ اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، خلوص نیت سے کام کریں گے تو اللہ محنت رنگ لائے گا۔ نواز شریف صاحب نے کہا، مریم نواز کی انہوں نے تعریف کی اور کہا کہ مریم نواز بھی ایک اچھا کام کر رہی ہے۔ تو لیکن اس پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مریم نواز ویسے تو اچھا کام کر رہے، لیکن وہ جو کمشنر صاحبان ہیں ان کو نہیں ابھی کہہ رہی کہ آپ جائیں اور بازاروں میں ریڈیو پر ریٹ لسٹ چیک کریں، اور ہوٹلوں کو بھی وارننگ دی جائے جو ان کے پرائس ہوتی ہے بہت زیادہ ہے، تو یہ بھی لوگوں کو کرنا چاہیے۔ یہ نواز شریف کو ہو گیا۔ اس کے بعد جی بشرا بی بی کا جو کیس تھا عدت والا، تو اس پر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدت کے نکاح میں سزا معطلی کی درخواست دائر کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو 3 فروری کو سزا کا فیصلہ کر کے ضمانت پر رہائی کی حکمت جاری کی جائے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو میرے اوپر کیسز بنے ہیں ان میں کوئی اوریجنل شواہد نہیں ہے، مجھ پر ایسے جھوٹے کیس بنایا گیا ہے عدت کیس والا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ مجھے جلد سے جلد اس کیس میں سزا میری معطل کرے اور مجھے رہائی کا حکم دیا جائے میرے بارے میں۔ جس کے بعد حتیٰ کہ عزت کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ جو حتیٰ کہ عزت کا یہ بنا تھا کہ سوشل میڈیا پر آپ کسی کے بارے میں بات بتائیں گے تو اس کے بعد آپ کو اس کے ثبوت بھی دینے پڑیں گے، اور یہ تقریباً قانون زیادہ تر صافی بھائیوں ہمارے لیے مشکل ترین ایک قانون ہے۔ جس کے بعد آج ایک ہمارے صحافی بھائی اور ایک پاکستان کے شہری نے اس قانون کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جس میں جی صحافی جعفر احمد یار اور شہری راجہ ریاض نے دائر کی درخواست کے یہ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب حکومت کو انہوں نے فریق بنایا کہ انہوں نے ہمارے خلاف قانون بنایا، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک قانون موجود ہے جس میں تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی عزت پر کوئی سوال اٹھائے تو آپ ان پر حتیٰ کی عزت کا کیس کر سکتے ہیں، پہلے بھی یہ سب کچھ ہے پڑا۔ جس کے بعد آ جاتے ہیں جی ایم کیو ایم سندھ۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے
کرپشن کو صنعت کا درجہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا، خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا جو سندھ کی حکومت ہے کرپشن کرتی ہے، پھر وہ ان کو صنعت کا درجہ دے دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 15 سالوں میں سندھ حکومت کو این ایف سی ایوارڈ میں 22,000 ارب روپے ملے ہیں۔ انصاف کے بغیر تو گھر نہیں چل سکتا۔ نظر ثانی ملک کیسے چلائیں گے؟ نظریاتی لوگ کیسے ملک چلائیں گے؟ بات ایسے ہے کہ جو اب پی ڈی ایم کی جو وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، پی ڈی ایم تو نہیں ہے اب، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا ظہور الرحمان تھے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے حکومت بنائی تو اس میں خالد مقبول صدیقی سمجھو ایم کیو ایم وہ بھی شریک ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں گورنر دیا جائے گا سندھ میں۔ تو ابھی تک تو گورنر واقعی انہی کا بیٹھا ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ پریشر دیا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو دوسری جانب عمران خان صاحب نے بھی اپنے لوگوں کو ٹاسک دے دیا تھا کہ آپ جائیں اور ایم کیو ایم سے ملیں، اگر ان کو گورنرشپ نہیں دیتی مسلم لیگ نون تو آپ ان کو ہمارے اپنے ساتھ ملوا لیں۔ تو پھر ابھی تک تو جو انہوں کے ایم کیو ایم کے گورنر ہیں کامران ٹیسوری صاحب، ابھی تک تو وہ بیٹھے ہیں، ان کا متبادل کوئی گورنر نہیں آیا۔ اب آ جاتے ہیں پی ٹی اے کے ایم پی اے جو کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا نام ہے جی شیر علی افریدی کا چالان کرنے والے 2 ٹریفک اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ چیف ٹریفک پولیس افسر نے دونوں اہلکاروں کے معطلی کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ ان پر جی کتنا چلان کیا گیا؟ پولیس والوں نے کتنا چلان کیا؟ 500 روپے کا جرمانہ کیا تھا۔ 500 روپے کی خاطر اتنے بڑے ایم پی آپ ہونے کے آپ کو یہی ظرف اجازت دیتا ہے کہ آپ اتنے بڑا، اللہ نے آپ کو رتبہ دیا، ایم پی اے بنے، اتنا آپ کے پاس پیسہ ہے، تو آپ ایک پولیس اہلکار کو جو وہ آپ کو 500 کا چلان کرتا ہے، وہ 500 کو جیب میں نہیں رکھتا، وہ بھی حکومت کے پاس جاتا ہے، پھر آپ کے پاس آئے گا، تو آپ نے ان کو معطل کروا دیا۔ یہ ایک بہت ہی غلط ترین حرکت ہے، لیکن پی ٹی اے یہ کر کے بہت ہی اچھا اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔